السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 ججز کی اسامیاں تھیں اور 13 ججز کی تقرریاں ہو چکی ہیں۔ 3 ججز رات گئے، صدر مملکت نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک ایک جج ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی مکمل پیکنگ کر دی ہے۔ اب معاملہ جو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی، ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد کی جو ایسوسیشن ہے وہ بھی اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی روح کے منافی ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو پچھلے 2 سال سے جو نظام چل رہا ہے اور جس انداز کے اندر اس نظام کو اور مملکت پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، وہ شاید بانیان پاکستان کی جو اسپرٹ تھی، جو بنیادی نظریات، فکر اور سوچ تھی، وہ اس کے منافی کام کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت اقبال کے شاہین مقید ہیں اور کرگس آزاد ہو چکے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اقبال کے مجاہد کی اذاں کو پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے کہ پیرا بٹھا دیا گیا ہے اور درباری ملاؤں کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زنجیر عدل پر تالے ڈال دیے گئے ہیں اور ناانصافی کو سڑکوں پر، شاہراہوں پر جو رقص کرنے کی آزادی دے دی گئی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں مرد حر پابا زنجیر ہیں اور اقبال نے جو ابلیس خاکی کا تصور پیش کیا تھا، ابلیس خاکی راج کر رہا ہے پاکستان پر۔ اسی موضوع کے حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ ریاست علی آزاد صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور چودھری نعیم علی گجر صاحب صدر ہیں اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساتھ میاں رؤف عطا صاحب جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے بھی۔ آپ تینوں مہمان ہوگا۔ ریاست علی آزاد صاحب، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے کہ وہ پیک ہو چکی ہے۔ 12 اسامیاں تھی، 13 ججز ہو گئے ہیں اور اب میرا خیال ہے انصاف کا بول بالا ہوگا۔ میں تو آپ کی مبارکباد نہیں لیتا۔ میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، آئین کے اندر جیسے 26ویں ترمیم کی بات ہوئی، جس پہ ہماری کانسٹیٹیوشن پٹیشن جس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کے باوجود کہ اس کو ہم نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ ریپگننٹ ٹو آئین ہے، آرٹیکل فلاں فلاں، ہم نے اس میں بڑی ڈیٹیل میں اس بات کی۔ آج کیا امر مانے ہوا کہ اس 26ویں ترمیم کو بھی نہیں مانا گیا، چونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو موسٹ 3 سینئر ججز ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس لگایا جائے گا۔ پھر یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام ایک اور آج ہوا آج پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کی کل تعداد 12 ہے اور آج کے دن میں 13 ہو گئے۔ وہ جو 13واں ہے وہ انڈر وٹ پروویژن اینڈ انڈر وٹ آرٹیکل، اور جو 175A ہے مجھے بتا دیں اس کی تعیناتی آپ نے کس آئین، قانون اور ضابطے کے تحت کی ہے؟ یہ ہے میلس، یہ ہے میلا فائڈی آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ فار اپوائنٹمنٹ آف دی ججز۔ میری اس میں جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ وانٹ ٹو منوور اسلام آباد ہائی کورٹ، گورنمنٹ از گوئنگ ٹو کنٹرول دی autonomy and independence of judiciary by virtue of appointing all these judges۔ نعیم صاحب، یہ ہمیں پچھلے چند مہینوں سے سرکاری حلقوں سے مسلسل یہ خبریں دی جاتی تھیں، جیسے الیکشن سے پہلے کہا جاتا تھا فلاں پارٹی نہیں ہوگی، فلاں پارٹی کا انتخابی نشان بھی نہیں ہوگا، فلاں پارٹی کے لوگ بھی نہیں ہوں گے، فلاں پارٹی کو اتنی نشستیں ملیں گی، یا پتہ نہیں عوام کا ووٹ ڈالنے سے پہلے ایسے کون سا پیمانہ ہوتا ہے کہ سرکاری عہدیداروں کو یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ابھی اسلام آباد میں یہ مسلسل خبریں گردش کرتی تھیں کہ جی کہ فلاں ججز کو سبق سکھایا جائے گا، فلاں کو ججز کو پیچھے کر دیا جائے گا، ان کو تو چیف جسٹس تو نہیں، سینئر پیونر جج بھی نہیں ہم بننے دیں گے۔ اب وہ جو ہے کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہ جو ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ان کی لیگل پوزیشن کیا ہے کہ ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے لانا، وہ مستقل طور کے اوپر آ سکتے ہیں، عارضی طور کے اوپر بطور ایڈیشنل جج آتے ہیں، کیسز بھگتانے کے لیے واپس چلے جاتے ہیں، یا اگر اپوائنٹمنٹ ہے تو پھر اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے؟ یہ جو لیگل پوائنٹ ہے جس کو ریاست آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آئین کا جو آرٹیکل ہے 200 اس کے اندر وہ طریقہ وضع کر دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کنسرنڈ ہائی کورٹ جہاں سے جج صاحب ٹرانسفر ہو کے دوسری ہائی کورٹ کے اندر جا رہے ہیں یا جس ہائی کورٹ کے اندر وہ اپوائنٹ ہو رہے ہیں، اس وہاں کے چیف جسٹس ود دی کنسنٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان دین پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ تو سیکشن 200 کے اندر بڑا باقاعدہ وہ طریقہ بیان کر دیا گیا۔
لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ اور کیوں ان تینوں ججز کو یہاں پر ٹرانسفر کیا گیا؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ صدر صاحب نے ایک فرمایا، راست علی زاد صاحب نے، یہ میلافائڈی آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس سے تھوڑا سا اگر پیچھے چلا جائیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو آنریبل ججز ہیں، ان 6 ججز نے خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو. اس کے اندر ایگزیکٹلی لیکن اب بات یہ ہے کہ جب وہ خط لکھا گیا، اس خط کے بعد ان سارے ججز کو عطاب کا نشانہ بنایا گیا. لیکن بڑی اس سے امپورٹنٹ آگے بات یہ ہے کہ جب آپ 26 امینڈمنٹ لے کر آئے، جہاں پر تمام وکلا تنظیموں نے، بار کاؤنسلز نے، بار ایسوسیشن نے ایجیٹیٹ کیا، آپ کہتے ہو کہ وہ 26 امینڈمنٹ ٹھیک ہے. لیکن اگلا پھر مزید یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ 26 امینڈمنٹ ٹھیک بھی ہے تو آپ نے یہ جو اسلام آباد کے اندر آپ نے جو زور آزمائی شروع کر دی ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ شروع کر دیے ہیں، 3 ججز کو اٹھا کے لے آیا، پنجاب سے لے کر آگے، آپ سندھ سے لے کر آگے، آپ کے پی سے لے کر آگے، بلوچستان سے، اور ایسے ہیں جو ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے. جی جی بالکل، میں 10 جنوری کو اسی پوائنٹ پر آتا ہوں. اب یہ جو پنجاب سے ہمارے جج صاحب جہاں پہ جن کو سنا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اپوائنٹ کیا جائے گا، سینئر پیو نے تو بنا دیا انہوں نے. جی ان کا نیکسٹ اسٹیپ ایسے ہی ہوگا. آج سنڈے کو نوٹیفیکیشن بھی آ گیا. جب 26 امینڈمنٹ کے اندر ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا تو آپ پھر آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. آپ اس امینڈمنٹ کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید پھر تو آپ مانے نا کہ جو آپ 26 امینڈمنٹ کی وہ آپ غلط کر رہے ہیں. ایک بات. دوسرا سوال یہ ہے کہ جن ججز کو یہاں پر اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک پچھلے ماہ شاید اپوائنٹ ہوئے 20 دن ابھی کچھ روز قبل، آپ ان کو یہاں اسلام آباد لایا جا رہا ہے، اپنے ججز کی تعداد کو مکمل کیا جا رہا ہے یہاں پر، تاکہ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جتنے ان کانسٹیٹیوشنل کام ہیں وہ ان کے ذریعے کروائے جا سکے. ایک بات. دوسری بات، جن موصوف جج صاحب کو آپ اسلام آباد پنجاب سے اسلام آباد کے اندر لے کر آ رہے ہیں، ان کا سینیورٹی نمبر دیکھ لیں. اب سوال یہ پیدا 15 تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جج صاحب نے ایسی کون سی قانون کی تشریح کر دی، کون سا ایسا قانون انہوں نے نیا کریٹ کر دیا، یا ان کی ایسی کیا ایکسپرٹیز ہیں جو پنجاب میں نہیں دے سکے اسلام آباد کے اندر ہے. اور ان کی رپورٹڈ 59 ججمنٹس ہیں، اور یہاں پہ جو سینئر 3 جج تھے ان کی غالباً 150 کے قریب ہیں. آگے دیکھیں کہ ابھی موجودہ جو 3 سینیورٹی قانون یہ کہتا ہے کہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے انہی میں سے آپ نے ایک جج لینا ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کو اے پسند نہیں ہے، آپ بی پہ آئیں، آپ کو بی پسند نہیں ہے، سی پہ آئیں. افریدی صاحب کو 3رے نمبر پہ لیا، لاہور میں 3رے نمبر سے لیا. لیکن آپ نے یہاں بھی ایک ظلم کا بازار گرم کر دیا. آپ نے عدالتوں کو اپنی راکھیل سمجھ لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر جو آپ کس طرح کے فیصلے لینے چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جیسے آپ کو میں نے 200 کا بتایا، 200 میں تو وضع کر دیا گیا، لیکن جس انداز سے اب جن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور جس انداز سے ان سے آگے کام لیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میلافائڈی اللہ بالکل میلافائڈی. اور دوسرا اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ایک بات میں آپ کو بتاؤں بھائی کہ آپ دیکھیں کہ ریجنل جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو بھی یہ ڈسٹرب ہوگی. دیکھیں نا آپ کا بلوچستان کے جج پہلے ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے، سندھ کے آپ کے آلریڈی جج موجود ہے، پنجاب سے آپ کے آلریڈی جج موجود ہیں، کے پی سے آپ کے آلریڈی جج موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تینوں جگہ سے 2 ججز موجود ہیں، اور تعداد آپ کی 12 ہے، تعداد کر دی 13. آپ اس کو اس پہ کوئی جیسے بھائی کیسے کریں. میاں رؤف صاحب، آپ بھی پوری لیگل فرٹرنیٹی کو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی دونوں جو بار ایسوسیشن کے نمائندے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ بار ہے چاہے ہائی کورٹ بار ہے، وہ اس کو ایک انلیگل ایکشن سمجھ رہے ہیں، انکانسٹیٹیوشنل اور میلافائڈی تصور کرتے ہیں. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں اس چیز پہ. میرا جو اپنی آئینی جو رائے دینا چاہتا ہوں، آرٹیکل 200 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے بالکل واضح ہے. وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ ایک صوبے سے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کسی بھی جج کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. صرف شرط اس پہ یہ عائد کی گئی ہے کہ جس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اس کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی کانکرنس لینا ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر کنسلٹیشن چیف جسٹس پاکستان سے پریزیڈنٹ کریں گے، اور دونوں ریلیونٹ جو کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس سے بھی وہ کرنے کے بعد وہ کر سکتے ہیں. اس میں لفظ کوئی ٹیمپریری وغیرہ نہیں ہے. ماضی میں بھی اس طرح کی آپ کو صورتحال نظر آتی ہوگی. ماضی میں بھی اس طرح کے ججز آتے رہے دوسرے صوبوں سے. اگر ایگزسٹنگ تعداد بھی دیکھی جائے تو اس میں بھی راول پنڈی اسلام آباد سے زیادہ ججز ہیں، باقی صوبوں سے کم سے. خاص کر جو میرا صوبہ بلوچستان ہے وہاں سے صرف ایک جج بیٹھا ہوا ہے. پہلی دفعہ کسی بلوچ کو وہاں نمائندگی دی جا رہی ہے. میرے خیال اس میں واویلا نہیں کرنا چاہیے.
بلکہ ان کو کموڈیٹ کرنا چاہیے. جو سی صورتحال ہے ان ہمارے ججوں کو بھی قبول کرنا چاہیے, ہمیں بھی حصہ وہاں پہ ملنا چاہیے. لیکن میاں صاحب یہ چند مہینے سے یہ غیر آئینی کوئی بات نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہو گیا, اور کوئی بدنیتی ہمیں اتنی زیادہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے. ماضی میں سردار اسلم صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, جنرل مشرف کے صدارتی حکم نامے کے تحت, جنرل مشرف کے صدارتی حکم نامے کے بلال تحت, خان کو بھی لاہور کے چیف جیسے 2000 میں وہ بھی جنرل مشرف کے صدارتی حکم نامے کے تحت آئے. ہم جنرل مشرف اور جنرل ضیاء اللہ کے صدارتی حکم ناموں کو جمہوریت کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے میاں صاحب. جی 18ویں ترمیم کے بعد یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ری اسٹیبلشمنٹ ہوئی, اس وقت بھی اقبال حمید الرحمان صاحب کو بھی چیف جسٹس لگایا گیا. اس وقت کیونکہ ہائی کورٹ کا وجود ہی نہیں تھا تو باہر سے لانے پڑے تھے. جی تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قدغن نہیں ہے, یہ آئین کی روح کے مطابق عمل درآمد. میاں صاحب لیکن جب آپ ایک ہائی کورٹ کا پورا سٹرکچر ہی بدل دیں, 3 مہینے 6 مہینے سے یہاں پہ کہا جا رہا ہو کہ ہم نے ان ججوں کو سبق سکھانا ہے, انہوں نے خط کیوں لکھا, تو وہ جو بات ہے وہ تو پھر وزن رکھتی ہے نا کہ آپ نے عین اس وقت پہ جب چیف جسٹس کی ایلیویشن ہونی ہے یا نئے چیف جسٹس کی تقرری ہونی ہے, آپ نے پوری کی پوری اس کی کمپوزیشن چینج کر دی اور 12 کی بجائے 13 ججز کر دیے, تو اس کا مطلب ہے میلافائڈی انٹینشن نظر آ رہی ہیں. دیکھیں میرا یہ کہنا تھا کہ میں تو نہ میلافائڈی اس میں نہیں ڈھونڈوں گا. پہلے جو 6 ججز نے جو خط لکھا تھا وہاں پر, اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے یا اس کا جو ریلیونٹ فورم تھا, ان کو اس بات کی تحقیقات کرنی چاہیے تھی, اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تھا. پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا, وہ تو متعلقہ جو آپ بار کے نمائندے, آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ بار اور بینچ تو ایک ہوتا ہے. اگر بینچ پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بار پہ حملہ ہو رہا ہے. لیا تھا, ہمیں پوچھا ہوتا, ہم ضرور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو بالکل اس میں تحقیق ہونی چاہیے ساری, لیکن ہمیں تو کسی نے وہاں پوچھا ہی نہیں ہے. ریاست علی اعزاز صاحب مجھے بتائیں میاں صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بالکل میں مانتا ہوں آرٹیکل 200 کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے, یہ سارے تجربے کرنے کے لیے صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ہی وہ 200 ہے. مجھے ایک مثال دیں. ایک اور سوال میرا یہ بھی ہے, کیا یہ ریجنل جو آپ کی دیکھیں یہ کیپٹل ہے اسلام آباد جو ہے, کیا یہ ریجنل ریپریزنٹیشن ڈسٹرب نہیں ہوگی اس سے, یہ بھی دیکھیں. اور دوسری بات میاں صاحب, میری درخواست آپ سے ہے. میاں صاحب آپ میرے صدر ہیں, میں آپ کے دھڑے سے ہوں, آپ میرے دھڑے سے ہیں. کیا مجھے بتائیں کہ میں بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ, ہمارا یہ ایک بڑا کرسٹل کلیئر سٹانس ہے کہ عدلیہ کی آزادی, اس پہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے, اس کو یوزرپ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سینئر پیونے جج مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو, آپ نے جو اتنے عرصے سے سینئر پیونے چلے آ رہے ہیں, آپ نے اس کی سینئرٹی بھی ڈسٹرب کر دی ہے. اور پھر جو بلوچستان سے ہمارے محترم جج صاحب آ رہے ہیں جو 14 میں سے سینئرٹی پہ 12 نمبر پہ ہیں, اور جو پنجاب سے آ رہے ہیں وہ 43 میں سے 18 نمبر پہ ہیں, اور جو اس ایسن سے آ رہے ہیں اور جو پنجاب سے آ رہے ہیں وہ 35 میں سے 15 پہ ہے, اور وہاں پہ 2 لاکھ کیسز کی پینڈنسی ہے, یہاں پہ 16,500 کی ہے. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایسی ہائی کورٹ رہے گی کہ آپ نے تجربے جو ہیں وہ سارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کرنے ہیں؟ آپ 26ویں ترمیم, میاں صاحب ایک سوال, جو 26ویں ترمیم ہے ہم نے تو اس کو غلط کہا ہے, ہم نے تو اس کو چیلنج بھی کیا ہے, کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سینئر پیونے جو ہے اس کے بعد ان تینوں میں سے بنایا جائے گا, اور پھر جتنے بھی صوبائی ہائی کورٹ سے ان کی جب جوڈیشل کمیشن بیٹھتا ہے اس میں چیف جسٹس اور سینئر پیونے بیٹھتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر پیونے نہیں بیٹھتا. تو میاں صاحب آپ کو تو ہمارے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج ہے, یہ آپ کی ہائی کورٹ ہے. بلوچستان ہائی کورٹ ہے, یہ میری ہائی کورٹ ہے. سندھ کی ہائی کورٹ ہے, وہ میری ہائی کورٹ ہے. ہماری کالے کوٹ والوں کی تو سب سے مین جو ڈیوٹی ہے کہ آئین اور قانون, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنا ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. جی میں گزارش کروں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. دیکھو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے یہ کیپٹل جو کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, 4 صوبوں کا اس کے برابر کا حصہ ہے. اگر اس میں ایک بلوچستان سے پہلا بلوچ جج جب سے ہائی کورٹ تشکیل پائی ہے یا اس کا اسٹیبلش ہوئی ہے, پہلی دفعہ کسی بلوچ جج کو یہاں پہ آج تعینات کیا گیا ہے. ہماری سارنگوں پہ بلوچ, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, سار کا تاج ہے, گلے کی مالا ہے بلوچ, ہمارا سرمایہ ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اس پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے. میاں صاحب میں ڈسٹرکٹ بار پریزیڈنٹ بات کر رہا ہوں. میاں صاحب ڈسٹرکٹ بار پریزیڈنٹ بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کیا عدالتوں کے اندر ذات پات کی بنا پر جج اپوائنٹ کیے جاتے ہیں؟ آپ ہمارے سینئر, آپ ہمیں گائیڈ کیجئے گا. نمبر 1, اگر ذات پات کی بنا پر
जज अपॉइंट कर रहे हैं तो फिर आप एक क्रिश्चियन जज को भी लेकर आए ना, फिर आप एक हिंदू जज को भी लेकर आए, फिर आप एक सिख जज को भी लेकर आए। ये गलत बात है कि वो बलोच हमारे भाई थे, हमारे भाई हैं, लेकिन बलोचिस्तान के मियां साहब जवाब दीजिएगा, लेकिन बलोचिस्तान के ऑलरेडी अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जज मौजूद हैं, सिंध से मैडम मौजूद है वहाँ पर। आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर? नहीं, उससे पहले गुलाम कमरानी साहब थे यहाँ पे मेरी बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उससे पहले आजम बलोच साहब से उनको कंफर्म नहीं किया गया। वो तो जुडिशल कमिशन ने नहीं किया, लेकिन आपने सिंध में जिन जज साहब को कंफर्म नहीं मियां साहब किया, उसको दोबारा आपने जज लगा दिया है। नहीं, उनके पीछे भी कुछ कुव्वतें कार फरमा थी, उनको जानबूझ के कंफर्म नहीं किया गया। ये हमारे लिए सब रिस्पेक्टेड है, ऑनरेबल है। मियां साहब ये आपका नुक्ता मान लेते हैं कि ठीक है बलूचिस्तान से आना चाहिए था, लेकिन एक ऐसे जज साहब को जो अभी 2 हफ्ते नहीं हुए एडिशनल जज हैं, और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये इस पे तकर्री के जुडिशल कमीशन का हुआ, उसी में आप नाम अगर पेश कर दें और वो बलूचिस्तान से नाम हो और जुडिशल कमीशन के जरिए अपॉइंटमेंट हो जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं था? वैसे कि मियां साहब एक जज को जो जूनियर मोस्ट थोड़े वास्ते मुश्किल हो जाएगा, तो जूनियर जितना मर्जी स्टैंड ले लो, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। बलूचिस्तान के जूनियर मोस्ट जज को यहाँ पे ले आए, आप किसी सीनियर जज को ले आते हैं? आइन इजाजत दे रहा है। मियां साहब आइन में वो 26वीं तरमीम भी उसी आइन का हिस्सा है ना। मियां साहब 2 बातें तो ना करें ना, या कहें आइन है या कहें आइन से बाहर है। अच्छा चलिए मियां साहब एक जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं तो वापस आ जाते हैं। फिर जो भी कानून बनता है या बनता है उसकी एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकासद होते हैं कि क्यों बनाया जा रहा है। अब यही जो ट्रांसफर वाला मामला है, आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 200 का हवाला दिया जा रहा है, नईम साहब ने भी दिया, मियां रऊफ साहब भी उसका हवाला दे रहे हैं। क्या उसका बुनियादी मकसद जो है वो क्या था, नंबर 1, और नंबर 2, अगर एक अदालत से दूसरी अदालत जाना है और फिर 26वीं तरमीम में भी आर्टिकल 200 के अंदर एक तरमीम पेश की गई थी जिसमें इसी सीनियरिटी को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज लाना था, लेकिन उसको पूरी पार्लियामेंट ने विड्रॉ किया मुत्तफिका तौर के ऊपर। तो फिर उसका मकसद क्या था और ये मकसद और वो मकसद आपस में क्या टकराते नहीं है? ये बात भी हम करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की, 3 जजेस की जो ट्रांसफ़र की गई है और 12 असामियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और 13 जजेस हो चुके हैं। एक एक्स्ट्रा जज यहाँ पे है, पहली वाहिद पाकिस्तान की हाई कोर्ट जहाँ पे जो अप्रूव्ड सैंक्शनड असामियाँ उससे ज़्यादा कर लिए गए और जहाँ से लाए जा रहे हैं वहाँ अभी तक वैसे जो अप्रूव्ड सैंक्शंस असामियाँ उससे कम जजेस हैं। नईम साहब आप एक नुक्ता रीजनल नुमाइंदगी का उठा रहे थे, वो जरा वो बात कर लें तो फिर मैं मियां साहब के सामने वो जो सवाल ब्रेक से पहले उठाया था वो लेके जाता हूँ। देखिए, अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब मार्ज़े वजूद में आई तो उसको आप उसकी अगर आप कह लें कि उसके एक्ट को पढ़ें या उस कानून को पढ़ें तो उसमें ये था कि हर सूबे की नुमाइंदगी होगी। मियां साहब बात कर रहे हैं कि बलोच है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, नहीं, इस बुनियाद पर उस आइन में जो हमारी हाई कोर्ट का उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखेगी। आपके पास नुमाइंदगी मौजूद है पंजाब की, आपके पास हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद के अंदर नुमाइंदगी मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा की, आपके अंदर नुमाइंदगी मौजूद है सिंध की, आपके अंदर नुमाइंदगी मौजूद है बलोचिस्तान की। तो वो नुमाइंदगी मौजूद थी। आप मुझे ये बताएं कि जब आप रीजनल रिप्रेजेंटेशन को जजेस के ऊपर आप जजेस ला रहे हैं तो वो जो खाका तैयार किया गया, वो जो एक तैयार किया गया कि इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस तरीकाकार से जजेस आएंगे और उनकी अपॉइंटमेंट का ये तरीकाकार होगा, तो आपने तो उस कानून को पीछे कर दिया, सारी स्पिरिट खत्म होगी। अब तो आप जहां मर्जी से जज ले आए। अब दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले वकला मौजूद नहीं है? क्या इस्लामाबाद के अंदर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले वकला नहीं है? क्या सिंध से या बलोचिस्तान से ताल्लुक आप लेना हमारी इस्लामाबाद से हमारे पास बलोचिस्तान के सीनियर वकील मौजूद है। अभी जुडिशल कमीशन जब इस्लामाबाद का हुआ बलोचिस्तान का साथ हुए, उस वक्त आपने 2 इस्लामाबाद के किए, बलोचिस्तान के करके उन्हीं में से उठा के इधर लेकर आ रहे हैं। दूसरा, इस मामले में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने बाकायदा जनरल बॉडी का इजलास भी किया और उसमें हमने मुतालबा किया कि जितने भी जजेस हैं, देखें ना, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, जो पूरे मुल्क का कलर और कम्प्लेक्शन पेश करता है, उसके अंदर तमाम सूबों की बिल्कुल है नुमाइंदगी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की भी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। आपके पास तो नुमाइंदे मौजूद है यहाँ पर, आप यहाँ से क्यों नहीं लेते? हमारा तो शुरू से ही मुतालबा यही रहा है। दूसरी एक बात मैं आपके चैनल की तवज्जो से बताना चलूं कि हमारे बच्चे जो जूनियर्स वकील हैं, जब वो जुडिशरी के लिए पंजाब जाते हैं तो उनके जुडिशरी के एग्जाम्स में अपीयर नहीं होने दिया जाता। जब खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो पेश नहीं होने दिया जाता। वजह क्या है? हालांकि वो पंजाब डोमिसाइल के हैं,
خیبر پختونخوا ڈومیسائل سے ہیں، لیکن اس بنا پر کہ چونکہ آپ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے ووٹر ممبر ہیں تو اس وجہ سے آپ کو اپیئر نہیں ہونے دے جائے گا. یہ قانون تو آپ سب سینئرز کو نظر نہیں آتا. یہاں ججز کے معاملے میں آپ پورے پاکستان سے اٹھا کے لے آتے ہیں. ہمیں ججز کی تعداد سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک کنسرن ضرور ہے کہ آپ جو ظلم آپ کر رہے ہیں نا یہ درست نہیں ہے. کل آپ کو مجھے بتا دیں خالد بھائی کہ ان 3 ججز کو آپ کیا یہ انکمپیٹنٹ ہے، نالائق ہے؟ ان کا کیا قصور ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جج نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ اس قابل نہیں ہے تو یہ جج کنفرم کیسے ہو گئے؟ اور اگر کنفرم ہو گئے تو وہ ورکنگ کیسے کر رہے ہیں؟ تو ان کو گھر بھیجیں نا، پہلے جسٹیفیکیشن دیں ہمیں بتائیں. ہم سٹیک ہولڈر ہیں نا، وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف اسلام آباد ہائی کورٹ. ہمیں تو بتائیں نا کہ یہ جج ان کی یہ نالائکی ہے جس کی وجہ سے ان کو سینئر پیونے سے بھی نیچے لے آؤ، جو سینئر پیونے جج ہے، اور جو جج 3 بن سکتے ہیں جو ان کی 26ویں ترمیم ہے، جو ان کی لاڈلی ترمیم ہے، اس کو بھی تو مانیں نا. مجھے بتائیں نا خالد صاحب، آپ کو میں بائی ہوکر کروک اٹھا کے باہر پھینک دوں؟ یہ جنگل کا قانون ہے، یہ ملک ہے، اس نے چلنا ہے آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے. آپ کا یہ نقطہ آ گیا. مجھے یہ بتائیں، جو میں نے بریک سے پہلے سوال اٹھایا تھا، میں پھر عطا صاحب کی طرف جاؤں گا، کہ ہر قانون کا ترمیم کا، آئینی ترمیم کا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے جس کے نیچے لکھا بھی جاتا ہے، ریزولوشن کے آخر میں لکھا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو 26ویں ترمیم میں یہ لایا گیا تھا کہ آپ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کریں اور سینیرٹی اس کی برقرار رہے جو پہلے سے ہائی کورٹ میں ہے، کیونکہ آپ کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ یونیفائڈ اسپرٹ نہیں ہے، آپ کا سروس سٹرکچر نہیں ہے ہائی کورٹس کا، اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ ہے سارے کی. جیسے آپ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جاتے ہیں تو نیو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اب جونیئر 3 ہو جاتے ہیں. اب یہاں تو معاملہ یہ نہیں کیا جا رہا، ترمیم بھی نہیں کی، اس کو وڈرا کر لیا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں آ کے استحقاق مجروح ہوتا ہے اس سے، لیکن اب کر بھی دیا گیا اس کے ذریعے سے. تو یہ وہ جو اسپرٹ تھی بیسک، اس کی 2 باتیں مجھے بتائیں. آپ نے 13واں جج جو لگایا ہے، آپ نے 10 تاریخ تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے، آپ نے اس کا صبر بھی نہیں کیا. یہ میلفائڈی ہے، میلس ہے. دوسری بات جو آپ پوچھ رہے ہیں، مجھے بتائیں خالد صاحب، یہ بہت کلیئر بات ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، آپ نے پوچھا نا کہ ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے، اس کا آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے کہ جی آپ نے کانسٹیٹیوشن بینچ بنانا ہے، اور ہمیں 26ویں ترمیم سے بھی گلا نہیں، ہمیں کسی اور سے بھی گلا نہیں، ہمیں گلا ہے اپنے ججز صاحبان سے. ان کو بھی کریکٹر شو کرنا چاہیے، ان کو بھی گریس شو کرنی چاہیے. اور بھائی آپ کھڑے ہوں یا آپ نے حلف جو اٹھایا ہے نا، جو حلف دیا ہے، آپ نے اس کا تحفظ کرنا ہے. آپ کھڑے ہو نا آئین اور قانون کے ساتھ، آزاد عدلیہ کے ساتھ، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. ہمارے اپنے جج بھی بھاگے آ رہے ہیں، ہم کس کو دوست دیں، کس کے اوپر ہم گلا کریں؟ ہمیں اپنوں سے مطلب سخت گلا ہے کہ اپنے لوگ بھی نہیں کھڑے ہو رہے. یہ تو وہ بات ہوگی، وہ چوزے نہیں ہوتے، آپ ادھر سے کور کر کے ان کو دڑبے کے نیچے لے جاتے ہیں، ادھر سے آتے نکل جاتے، آدھے ادھر سے نکل جاتے ہو. ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی آپ ججز ہو، آپ کی گریس ہے، آپ اس گریس کو تو مینٹین رکھیں. آپ کو لیگل فرٹینٹی کے لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، آنے والے سٹوڈنٹس کالا کوٹ پہننے والے آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مستقبل کے AR کارنیلیس ہیں، یہ دراب پٹیل ہیں، یہ سر عبدالرشید ہیں. آپ نے وہ پوسچر دینا ہے، ہمیں یہ بھی گلا ہے. آپ توقع دراب پٹیل کی کرتے ہیں، نکلتے وہ جسٹس منیر ہیں. بس ہمیں یہی تو گلا ہے، اسی وجہ سے آج ہم اس نیج پہ پہنچ گئے. میاں صاحب، یہ ہر قانون کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جو قانون ساز ہوتے ہیں، جو ان کی وزڈم ہے، سوچ ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں. ابھی 26ویں ترمیم میں یہ ایک معاملہ آیا تھا کہ ہائی کورٹ سے اٹھائیں، دوسری ہائی کورٹ میں لائیں اور اس کی سینیرٹی برقرار رکھی جائے، لیکن پھر اس جو قانون ساز ممبر تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ استحقاق مجروح ہوتا ہے، یہ جو آزادی ہوتی ہے ہائی کورٹ کی وہ اس سے مجروح ہوگی، اس لیے اس کو ڈراپ کیا گیا اس 26ویں ترمیم سے. جب یہ وہاں پہ سوچ تھی تو یہ عمل تو اس سوچ کے نفی کرتا ہے. میں سر ایک سوال کرتا ہوں آپ سے جناب سے، کیا یہ ٹرانسفر جو ہو رہی ہے کیا یہ آئین سے ماورا ہے؟ آئین میں موجود ہے. ابھی میں تو آئین کی بات کروں آپ کے سامنے کہ آرٹیکل 200 جو ہے وہ کیا آئین میں یہ لکھا ہے کہ ٹرانسفر کے ذریعے سے کسی بھی عدالت کا جو سینیارٹی روسٹر ہے وہ سارا کا سارا تبدیل کر دیا جائے؟ آئین میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس کی تقرری جس طریقے کار کی ہوگی کیا اس میں ہوگا؟ کیا یہ بھی تو چیزیں دیکھیں نا میرا. جی میں تھوڑا سا گزارش کروں، تھوڑا ریاست صاحب نے جو کہا، دیکھیں یہ جو تینوں ججز جو آ رہے ہیں وہاں پہ تینوں صوبوں سے، تو دیکھیں انہوں نے کنکرنس دی ہے. یہ تو اگر وہ کنکرنس نہ دیتے یا اپنے رضامندی کا اظہار نہ کرتے تو کوئی بھی ان کو زبردست نہیں لا سکتا تھا. وہ تو خود آنا چاہ رہے. یہ نہیں کہ پروسیجر ہے نا اس کو کمپلیشن ہونے کے بعد، اس پروسیجر کے مکمل ہونے کے بعد
اس کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. میاں صاحب 26ویں ترمیم جب کروا رہے تھے تو پارلیمنٹیرین فلور پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے کہ خدا کے لیے ہماری پارلیمانی پارٹی لیڈر سے بات کر لیں, ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں, ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا نہ کریں. سر دیکھیں, چیف جسٹس پاکستان نے اس میں باقاعدہ ان کی کنسلٹیشن ہوئی ہے. دونوں چیف جو ریلیونٹ چیف جسٹس ہیں ان متعلقہ ہائی کورٹس کے, انہوں نے بھی دی ہے, وہ بھی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آخر انہوں نے دی ہے, کوئی ضرور انہوں نے دیکھا ہوگا, انہوں نے کوئی بدنیتی تلاش نہیں کی. میں کون ہوتا ہوں اس میں میلا فائدی ڈھونڈنے والا کہ نہیں اس میں بدنیتی ہو رہی ہے, اس میں ایسا ہو جائے گا. وہ تو ان جو اتھارٹیز ہی جن کے پاس یہ اختیار تھا انہوں نے تو بالکل اپنی مشاورت دی, اظہار کیا, اور جن کو تعینات کیا گیا انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے. جو متعلقہ کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے بھی اپنا بالکل مشاورت کے بعد انہوں نے بھی ان کو وہاں سے ٹرانسفر کی بالکل کہا کہ جا سکتے ہیں. یہ تو ان کا جب ہے, میں اس میں کہاں سے میاں صاحب میری آپ سے میاں صاحب پتہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک منٹ صرف ایک جملہ, کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. میاں صاحب نے ایک سوال کیا کہ یہ ماورا آئین ہے, یہ ججز کا نا آرٹیکل 200 میں بالکل لکھا ہے ماورا آئین ہے. کیسے کہ آپ نے 26ویں ترمیم جو لے کے آئے ہیں یہ اس سے کانفلکٹ نہیں کرتا, کنٹراڈکٹ نہیں کرتا. اس کے اندر کیا یہ پرووائیڈڈ نہیں ہے کہ جو موسٹ 3 ججز ہوں گے ان میں سے چیف بنایا جائے گا؟ سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم عمل درآمد کیا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26ویں ترمیم پہ بھی عمل نہیں کیا گیا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی غلط ہے. سینئر موسٹ ججز سے ہی بنائے جائیں گے. نہیں وہ تو اب سینیارٹی چینج ہو گئی نا. میاں صاحب دیکھیں, میاں صاحب ان کے جو اپنی سینیارٹی لے کے ساتھ آئے ہیں وہ کیری کرے گی ساتھ ہی. وہ میاں صاحب میں نے اگر یہ ججز صاحبان بلوچستان اور سندھ اور پنجاب میں انصاف کی دودھ اور شہد کی نہریں بہاتے تو ہم ان کو 21 توپوں کی سلامی دیتے, چونکہ وہاں پہ تو لوگوں کو زیادہ انصاف کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں صرف 16,000 میاں صاحب کیسز پینڈنگ ہیں, پنجاب میں 2 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں, اور وائی اونلی جو سیریل نمبر 15 پہ آپ اس کو لانا چاہتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں. اسلام آباد پنجاب کے اندر 15 سیٹیں بھی خالی ہیں, آپ وہ بھی مکمل نہیں کر سکتے. ابھی تک تو وہاں پہ 35 کام کر رہے ہیں, 35 میں سے 15 نمبر والا اٹھا کے آپ ہمارے پاس بھیج رہے ہیں. جہاں پہ 25 سیٹیں خالی ہیں وہاں سے جج اٹھا لیا, اور جہاں پہ لائے ہیں وہاں پہ ایک ایکسٹرا جج لٹا دو اسلام آباد کورٹ کو, بالکل میں کہتا ہوں لٹا دو, گلے سے پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹ دو. میں تو کہتا ہوں سب مل کے کریں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو پھر ایک تو چیف جسٹس کا مسئلہ ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کا بھی مسئلہ ہے. لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نمبر بھی پورا کیا جا رہا ہے کہ آئینی بینچ میں بھی سارے نئے کے نئے جج ہوں. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات چیت کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے. ریاست علی اعزاز صاحب, یہ کیا جلدی تھی کہ اتوار کو روسٹر بھی جاری ہو گیا اور نئے بینچز بھی بن گئے. جناب نئے سرفراز ڈوگر صاحب اور خادم حسین سومرو صاحب کا بھی بینچ 2 ہوگا, اب عامر فاروق صاحب کا بینچ 1 اور بینچ 3 ہوگا محسن کیانی صاحب, اجاز اسحاق صاحب کا. یہ اتنی جلدی کہ ہفتہ اتوار کی راتوں میں نوٹیفیکیشن ہوئے اور اتوار کو سارے روسٹر بھی چینج ہو گئے, اور پھر آئینی بینچ اگر بنتا ہے تو اب تو 5 نئے ججز سارے کے سارے آگے. تھوڑے جج تو سارے ہوں گھر بہ کے صرف ہم تو بہت مطمئن ہیں اور سیٹسفائی ہیں کہ اب اس ملک کے اندر آپ کو انصاف نہیں ملے گا. ہم اس پہ تسلی اور تشفی میں اب نیچے سے سپریم کورٹ تک آپ جہاں جائیں گے آپ کو بالکل بڑی محبت ملے گی. اور شکر الحمدللہ ہم کہتے ہوتے تھے, دیکھیں باروں کا ایک رول ہوتا ہے. بار کا رول کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا ہوتا ہے. بار کا رول ہوتا ہے کہ وہ عوام کی ترجمان ہوا کرتی ہیں, وہ نیشنل ایشوز ہوں, انٹرنیشنل ہوں, ہیومن رائٹس کے ایشوز ہوں, تو باہر کا کام وہاں پہ بات کرنا ہوتا ہے. اور انصاف کی فراہمی کے لیے بینچ کے بازو بنتے ہیں, اس کی طاقت بننا کہ اس کو اگر کوئی زور بازو لٹانا چاہتا ہے تو آپ اس کی پشت پہ کھڑے ہوں. یہ بار کا رول ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو باروں کا رول ہے وہ اب ختم ہو گیا. اب باروں نے رول جنہوں نے جن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اب ان کے خلاف کھڑے ہونے کا کلچر بڑھ گیا ہے. وہ ایک شعر میں عرض کروں گا, میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے, مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. نعیم صاحب, جنرل مشرف نے ایک جج کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا, اس کو آرمی ہاؤس بلایا اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ کسی صاحب نے سگار کا کش لیا اور دھواں بھی مارا چیف جسٹس کے منہ پر. تو اس کے بعد پوری وکلا برادری پاکستان میں نکل آئی تھی
ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اس نہج پہ نوعیت پہ ہے یا اس سے زیادہ بری حالت پہ ہے؟ تو پھر وکلا کدھر ہیں؟ دیکھیں بڑا زبردست سوال پوچھا، اور لکیلی میں اور ریاست بھائی اس موومنٹ کا حصہ رہے. یہ اس وقت بار کے جنرل سیکرٹری تھے اور میں اس وقت بار کا جوائنٹ سیکرٹری تھا. ہم اکٹھے تھے. کوئی شک نہیں مشرف کے خلاف ہم برسے پیکار رہے، اس ڈکٹیٹر کے خلاف ہم نے قید و بند کی صوتیں بھی کاٹی، ہم سڑکوں پر آئے، اور یقیناً وہ کہا کرتا تھا یہ مٹھی بھر وکلا کیا کر لیں گے، لیکن پورے پاکستان کے وکلا متحد. اور آج بھی میں پریس کانفرنس میں کہہ رہا تھا کہ اسی وقت اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کو 10 کور کا خطاب دیا گیا تھا. یہ 10 کور کا گلدستہ ہے. الحمدللہ ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کی جدوجہد جاری رکھی، اور انشاءاللہ ابھی بھی سپرمیسی آف لا کے لیے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے. اب آپ کا سوال کا جو اگلا حصہ تھا کہ کیا آگے مستقبل میں بھی یا موجودہ بھی کوئی ایسا مرد مجاہد نکلے گا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم اس وقت بھی کسی شخص کے ساتھ نہیں تھے. ہم اس وقت پرنسپلز کے ساتھ تھے، سپرمیسی آف لا کے ساتھ تھے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ساتھ تھے، اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ تھے، جو آج بھی ہم موجود ہیں. آج میرا بھائی ڈسٹرکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ ہے، میں ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ ہوں، اور آج بھی ہمارا موقف سیم ہے جو 2008-9 کے اندر تھا. ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹے. ہم کسی کا اعلیٰ کار نہ پہلے بنے تھے، نہ بار ایسوسیشنز آگے کسی کا اعلیٰ کار بنے گی، نہ ہم نے پہلے کسی کی گود میں بیٹھے، نہ ہم آگے کسی کی گود میں بیٹھیں گے. ہم سٹوڈنٹ ہیں لا کے، ہم ہیں قانون کے علم بردار. ہم قانون اور قاعدے کے مطابق جو آئین پاکستان کے اندر جو بیان کر دیا گیا ہے ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کریں گے. لیکن کہا جاتا ہے کہ بار اور بینچ گاڑی کے 2 پہیے ہوا کرتے ہیں. ہم نے اپنے ساتھ سے یہی سیکھا ہے، لیکن افسوس کی بات گاڑی کے 2 پہیے برابر بھی ہونے چاہیے. ہم کب تک آپ کی جنگ لڑتے رہیں گے؟ ہم وکلا کب تک آپ کے لیے سٹینڈ کرتے رہیں گے؟ میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، آپ سوشل میڈیا پہ اٹھائیں نا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، ہماری ہی بار ایسوسی ایشن کے وکلا یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ججز کہاں تھے جب ہمارے اسلام آباد کے وکلا کے اندر ایف آئی آر درج ہوئی تھی؟ یہ اس وقت کہاں تھے جب ہمارے وکلا کو قید و بند کی صوبتیں برداشت کرنی پڑی؟ یہ اس وقت ججز کہاں تھے جب ان کے اوپر ایک بات جب ان کے اوپر 7 ATS کی ایف آئی آر؟ بات سنیں، میں اس ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں یہ بھی ایک طرف سوچ ہے، آپ کو دیکھیں سوچ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہم کسی شخص یا اشخاص کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پرنسپل کے ساتھ ہیں، ہم رول آف لا کے ساتھ ہیں. ہمیں رول آف لا کے لیے جو بھی قربانیاں دینی پڑی انشاءاللہ رول آف لا کے ساتھ. آخری 2 منٹ ہے، مجھے بتائیں کہ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل مشرف نے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیجا اور بدتمیزی کی گئی، مین ہینڈلنگ کی گئی، فزیکل ہینڈلنگ کی گئی بلوچستان ہاؤس کے باہر ان کے ساتھ، تو تمام کے تمام وکلا کو 10 کور کا دستہ کہا گیا. ٹھیک ہے جناب، ابھی تمام جو وکلا ہیں یا بارز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ DHA کے پلاٹس کی لالچ میں جو ہے کہ یہ اپنی عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تقسیم ہو گئے ہیں یا کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور آپ عدلیہ کی آزادی کے لیے کیا، اسلام آباد کی دونوں بار کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو نقطہ نظر آپ سے مختلف ہے، تو ان کے ساتھ چلیں گے یا دوسرے محاذ پہ کھڑے ہوں گے؟ ساتھ لے کے چلیں گے. میں آئین کے طالب علم ہیں، آئین کی ہم بالادستی چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ کو جو قانون سازی کا اختیار ہے اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں جو آئین میں دیا گیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا کہ ہم نے 2000 جو تحریک چلی 2007 میں بھی اس میں شامل تھا، ہم بھی وہاں تک گئے. اس کے نتیجے میں جو عدلیہ وجود میں آئی وہ آپ کے سامنے ہے. اس کا جسٹس انڈیکس میں رینکنگ کیا ہے آپ کے سامنے، آپ دیکھیں اس میں 128 تھی. اس کے بعد کی جدلیہ تھی، مخصوص چیمبروں سے لوگ آئے. 26 ترمیم کی بدولت جو ہے یہ ایک وسیع مشاورتی عمل جو ہے اس میں رکھا گیا. اس کے نتیجے میں آپ سندھ سے صرف دیکھتے ہیں، لاڑکانہ سے، سکھر سے، حیدرآباد سے، خیر پور سے، میر پور اور یہ شکارپور سے، کہاں سے اندرون سندھ سے ججز بھرتی ہوئے. پہلے ایلیٹ کلاس بھرتی ہوتی تھی، ڈیفینس اور کلکٹن اور آپ لاہور کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں، آپ لاہور کی پنجاب کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں، کیا ریٹائرڈ ججز کے بیٹے نہیں ہیں؟ سندھ کے دیکھیں کیا ریٹائرڈ ججز کے بیٹے نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں کیا چیمبرز میں سے بڑے بڑے جو وکلا ہیں ان کے جونیئرز نہیں ہیں؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرشتے لگا دیے اور پہلے پاکستان لگائے کہتے آج جتنا ظلم عدلیہ کے
के साथ बाय विर्चू ऑफ दीज अपॉइंटमेंट्स हुआ है। ये इदारा आप तो कह रहे थे ना 128 पे, मैं कह रहा हूँ कि अब माइनस से भी 120 पे अल्लाह माइनस पे करे चला बहाल गया हो, है। आइन की बालादस्ती हो, अदलिया का वकार बुलंद हो और ये जो साजिशी अनासर उनकी नाकामी हो। मियाँ साहब माजर चाहता हूँ, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, बहुत माजर चाहता हूँ, आपकी बात भी काट रहा हूँ। मियाँ राउ साहब हमारे साथ है, सुप्रीम के सदर, और रियासत अली आज़ाद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर, और नईम गुजर साहब डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद के सदर। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।